السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 1974 کی فلمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ جتنی ابھی ہم نے فلمیں بتائی ہیں ساری ڈیٹیل بتائی ہے 1969، 70، 71، 72، 73، 63. ان تمام کی جو بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پہلے نہیں دیکھی، وہ ہماری پلے لسٹ میں پڑی ہوئی ہے. پلے لسٹ کا نام ہے سینما ہسٹری آف پاکستان. ہوم پیج پہ جائیں گے، ویڈیو کے ساتھ کمیونٹی پیج اور کمیونٹی اور ویڈیو کے درمیان والے خانہ جو ہے وہ آپ جا کے اس پہ پلے لسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. ویڈیوز کے ساتھ اوپر پلے لسٹ لکھا ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کو باقی نوسٹیلجیا کی بھی مل جائیں گی. جتنے انٹرویوز ہم نے کیے ہیں وہ بھی مل جائیں گے، جتنے فلم ریویو کیے ہیں اور جتنی بھی ویڈیوز ہم نے کی ہیں وہ اپنی اپنی کیٹیگری میں ساری پڑی ہوئی ہیں. اچھا، اب آتے ہیں جناب فلم کی طرف. 1974 میں ایک قاتل فلم آئی جناب روز پہ. حبیب، نغمہ، اقبال، علی اعجاز، افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے، اور اقبال حسن بھی تھے اس میں. حمید عثمانی اس کے ڈائریکٹر تھے، اور یہ انہوں نے بڑی سٹوری لکھی ہوئی ہے اشتہار کے اوپر. قاتل نام ہے ڈرائیور کا جس کے ایکسیڈنٹ سے موت واقع ہوئی، قاتل نام ہے فلانا فلانا ہے. تو یہ جس میں اکثر میں کہتا ہوں کہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اگلی فلم ہے جناب ساون آیا تم نہیں آئے. اختر یوسف صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. ویسے میں نے بائی دا وے پہلی دفعہ ان کا نام سنا. اقبال یوسف کو تو میں جانتا ہوں. شبنم، ندیم لہری، حسنہ، رحمان، نجمہ محبوب اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اسی پیج کے اوپر ایک اور فلم ہے جواب دو. موتی محل سینما پہ آئی. سماج، کیونکہ سماج بھی ویسے موتی محل پہ تھی. سماج کی بے مثال کامیابی کے بعد جعفر بخاری کا معاشرہ سے ایک سوال. لڑکیوں کے لیے ایک تازیانہ، عورتوں کے لیے ایک سبق، مردوں کے لیے ایک سوال. جواب دو. تو یہ جواب دو کے آگے کوشچن مارک بھی ڈالتے تھے سینما والے، اکثر آتا تھا. کاسٹ تھی اس بھی جواب دو کی عالیہ یوسف خان، منور ظریف، زمرد، الیاس کشمیری. اگلی فلم ہے جناب جرم تے نفرت. رزاق اس کے ڈائریکٹر ہیں. نغمہ، اقبال حسن، حبیب، زمرد، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے جناب آ جائیں ننا فرشتہ. یہ جو جرم تے نفرت ہے یہ آئی تھی ریالٹو پہ. ٹھیک ہے جی. ننا فرشتہ جناب آگے گلستان سینما. عید، چھوٹی عید آئی تھی 18 اکتوبر کو، غالباً 1974 کو. 18 اکتوبر 1974 کو جو فلم میں آئی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ننا فرشتہ گلستان سینما پر آئی. کے خورشید اس کے ڈائریکٹر ہیں. عید کا شاندار تحفہ لکھا ہوا محمد علی نیر سلطانہ، وحید مراد نیمو، دیبا، منور ظریف اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور یہ فلم اس حوالے سے بھی یادگار ہے کہ یہ ناہید اختر صاحبہ جو معروف سنگر ہیں، گلوکارہ ہیں، ان کی یہ پہلی فلم تھی. نولٹی پہ اسی اخبار کے اشتہار پہ ایک اور فلم ہے ہاشو خان. عید کا یہ بھی شاندار پروگرام ہے. آسیہ، اقبال حسن، سلطان راہی، عالیہ، دیبا، تالش اور ساون زندگی کے بہترین رول میں ہاشو خان وہی تھے. اور ساون نے، میں نے جس طرح اکثر کہتا ہوں کہ اپنے زمانے میں بڑے ٹائٹل رول کیے ہیں، جن میں سے ہاشو خان بھی ایک فلم ہے. ایسے بخاری اس کے ڈائریکٹر تھے جناب، آنسو والے. اگلی فلم ہے ماں دا لال. ریالٹو سینما ہے. عید کا پروگرام. فردوس، حبیب، زمرد، یوسف خان، منور سعید اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور اسلم پرویز بھی. ایم جیران اس کے ڈائریکٹر ہیں ماں دا لال کے. آگے آ جائیں جناب صاحب مس ہپی. عید کا پروگرام تھا یہ بھی 18 اکتوبر کو. موتی محل سینما پر آئی. ندیم، شبنم، سبیہ، سنتوش، عشرت چودھری اور شرافت کی ٹمٹماتی روشنیاں، بے حیائی اور بے شرمی کے ناختم ہونے والے اندھیرے. ایس سلیمان اس کے ڈائریکٹر تھے مس ہپی کے. یہ کوئی فلم اتنی زیادہ ویسے چلی نہیں تھی. اسی پیج کے اوپر ایک اور فلم ہے تیرے جے پت جمن ماوا، یعنی تیرے جیسے بیٹے مائیں پیدا کریں. نا سینما تھا. عید کا پروگرام تھا، اور مسعود بن اسلم اس کے ڈائریکٹر تھے. عالیہ، سدھیر، نیا سلطانہ، منیر ظریف، شاہدہ یہ شامل تھے تیرے جے پت جمن ماوا میں. اگلی فلم ہے بادل. بادل یہ بعد میں غلام الدین صاحب کی بھی ایک فلم بنی تھی جس میں یونس ملک جس کے ڈائریکٹر تھے، لیکن یہ 1974 کی فلم ہے بادل. روز سینما تھا. عید پر آئی. حبیب، آسیہ، نغمہ، علی اعجاز، مسعود اختر، سنگیتا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ثقلین رضوی اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے فلم سستا خون مہنگا پانی. تاج محل سینما ہے. آسیہ، شاہد، منور ظریف، سلطان راہی، الیاس کشمیری اس کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور ڈائریکٹر ہیں اس کے اقبال کشمیری صاحب. آگے آ جائیں جناب صاحب. 1 نومبر 1974 کو فلم آئی بھول، شبستان سینما پر، اور ندیم، شبنم، منور ظریف، ممتاز، افضال اور بابرہ شریف کی غالباً یہ پہلی فلم تھی. میرا نام ہے محبت کیونکہ 75 میں آئی تھی. تو یہ، اور اس پہ لکھا ہوا ہے وہ تھوڑی تھوڑی سے پیاز ڈالو، تھوڑا سا گھی ڈالو، آگ تیز کرو، نہ ہانڈی جل جائے گی. اور نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے آپ ہانڈی کو مرچ جلائیے کیونکہ شو شروع ہونے میں ابھی کافی ٹائم ہے. تو اچھا، یہ بھول فلم ہے. اس کا ہم بتائیں گے آپ کو کتنے ہفتے چلی تھی یہاں پہ. اسی کے ساتھ بھول کے ساتھ آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہوگا خطرناک، یا بلکہ الگ سے ہیں 2 اشتہار ہیں الگ سے.
خطرناک جو کہ ہم دکھا چکے ہیں آپ کو، 12واں ہفتہ چل رہا ہے نشاط سینمے پہ، اور نوکر وہ ٹیدہ چل رہی ہے امپیریل سینمے پہ. یہ دونوں فلموں کے ایک ہی صفحے پہ اشتہار ہیں. 16واں ہفتہ ہے نوکر وٹیدہ. اگلی فلم پہ آ جائیں، دیدار. لے جی، بھول فلم یکم نومبر کو آئی اور 15 نومبر کو شبستان سے اتر گئی، یعنی 2 ہفتے چل سکی تھی یہ فلم. حالانکہ شبستان سنیما کو اتنی جلدی فلمیں اتارتا ہے، دل لگی اس کی واضح مثال تھی، اس کے بعد بھی بڑی فلمیں چلی ہیں. لیکن دیدار فلم ہے غالباً، میں اگر غلطی معاف، میرے خیال میں وحید مراد اور شاہد کی پہلی ایک ساتھ فلم تھی. شبستان انجمن تہذیب امراؤ جان ادا کے بعد حسن طارق کا عظیم شاہکار، اور ایم صادق صاحب میں غالباً یہ ڈائریکٹر ہوں گے، وہی بھر پھول برساؤ والے، یہ ان کی کہانی تھی. رانی وحید مراد، شاہد، ممتاز، علاؤدین، تالش، سبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور اگر یہ وہ فلم نہیں ہے، وہ خیر بھر پھول برساؤ تھی جس کو مکمل انہوں نے کیا تھا حسن طارق صاحب نے. تو بھول فلم جو تھی وہ 2 ہفتے چل کر یہ یہاں سے شفٹ ہو گئی تھی ناز پہ. اور اگر آپ حالانکہ شاہد صاحب کی فلمیں امراؤ جان ادا، انجمن تو خیر وحید مراد صاحب کی تہذیب یہ ساری آ چکی تھی. اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 74 میں بھی وحید مراد کا اس جگہ پہ نام بڑا نظر آ رہا ہے، رانی وحید مراد. شاہد صاحب کا نام چھوٹا نظر آ رہا ہے، ممتاز، علاؤدین، تالش، سبیہ خانم. تو وحید مراد کا نام بڑا یہاں پہ نظر آ رہا ہے. آگے آ جائیں جناب، دشمن. یہ ریالٹو سینما پہ، اس میں بھی وحید مراد تھے. تو 74 میں ان کی فلمیں اچھی خاصی آتی رہی، نانا فرشتہ، دشمن، اور آگے بھی آئیں گی شمع وغیرہ. لیکن دشمن جو تھی ریالٹو سینما تھا. پاکستان کے پہلے ہدایت کار پرویز ملک، جنہوں نے 5 سال امریکہ میں فلم ٹیکنیک کی مکمل تربیت حاصل کی اور پاکستان آ کر عظیم فلمیں پیش کیں جیسے ارمان، ہیرا پتھر، سوغات، انمول. تو یہ اس ٹائم تک فلمیں ان کی آ چکی تھی. اس میں احسان الدرحا وغیرہ کا نام نہیں، لیکن خیر وہ اتنی چلی نہیں ہوگی. اچھا، یہ اب اس میں ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے دشمن فلم میں وحید مراد کو بادل نخواستہ نہ چاہتے ہوئے سنا ہے پرویز ملک صاحب نے کاسٹ کیا تھا، کیونکہ اس کے کردار کے اوپر جو انہوں نے کیا تھا دشمن میں جو کردار تھا اس کے اوپر وحید مراد ہی پورے اترتے تھے اور کوئی نہیں، تو انہیں لینا پڑا تھا. تو لوگ آج تک تنقید کرتے ہیں کہ اگر وہ وحید مراد صاحب کے اتنے خلاف ہو گئے تھے یا وحید مراد صاحب کو نہیں لائک کرتے تھے یا ان کے کیمپ میں نہیں تھے تو پھر کیوں دشمن میں کاسٹ کیا. تو یہ اکثر تنقید ان پہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اچھا ہدایتکار وہی ہوتا ہے جو اگر کوئی ریولری یا کوئی آپس میں چپکلش ہے، کوئی چل رہا ہے کچھ، تو اس کے باوجود وہ رکھا جائے، لے بڑی بات ہوتی ہے. محمد علی زیبا، وحید مراد، ممتاز افضال اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے آتے جناب، پنجابی فلم ہے بابل صدقے تیرے، روز سینما ہے. اسلم ڈار اس کے ڈائریکٹر ہیں. اسلم ڈار بھی ویسے بڑے ورسٹائل تھے، پنجابی بھی اور اردو فلم. کہاں دل لگی اور کہاں بشیرہ، مطلب دیکھیں نا. اچھا، اسلم ڈار، عالیہ، شاہد، افضال، نمو، ننا اور سلطان رائی تھے اس میں بابل صدقے تیرے میں، روز سینما پر. آگے بھی ایک اور فلم ہے جو کافی حوالوں سے یادگار ہے، وہ ہے بہشت. سنگیت سینما تھا. ندیم، نشو، زمرد، لہری، تالش، نیر، سلطانہ، افضال اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اس میں لکھا ہوا فلم ساز نیلو، ہدایت کار حسن طارق، مصنف ریاض شاہد. ریاض شاہد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا جب یہ فلم بنی، اور سنا ہے کہ فلم میں بڑے لوگوں نے بڑا تعاون کیا تھا، اور کیونکہ نیلو صاحبہ کے ساتھ صاحب نے تعاون کیا تھا اس وقت، کیونکہ اور میرے خیال میں حسن طارق صاحب بھی خیریہ ان کی انتقال کے بعد ہی آئے تھے، شروع سے نہیں تھے اس فلم میں. اس فلم کی کہانی ریاض شاہد نے اپنی بیوی نیلو کے لیے لکھی، اور یہ لکھا ہوا ہے، اور ملک کے نامور ہدایتکار، موسیقار اور اداکاروں نے پورے خلوص کے ساتھ فلم میں اپنے فن کا ناقابل فراموش مظاہرہ کیا. آگے جناب، سونا ڈاکو. نولٹی سینما ہے، راجہ حفیظ ڈائریکٹر ہیں. فردوس، عنایت حسین بھٹی، آسیہ کیفی، طلعت صدیقی، مظہر شاہ اس کی کاسٹ میں شامل ہیں سونا ڈاکو کی. آگے یہ فلم بڑا میں نے سنا ہے، جس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعد میں ہم نے اس کا اشتہار کافی دیکھا ہے، اس فلم کا اکثر میں بتاتا ہوں. تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے. 74 نمبر فلم ہے ہنس دے آؤ ہنس دے جاؤ. روز سینما تھا، عید پر آئی تھی یہ، اور کیفی، غزالہ، سنگیتا، روزینہ، علی اجاز اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اگلی فلم ہے دو تصویریں، موتی محل سینما پر. سبطین فاضلی اس کے ڈائریکٹر تھے. ندیم، شبنم، آسیہ، رحمان، کبھی، رنگیلا، کمال رانی اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. اور دو تصویریں بھی ندیم صاحب کی وہ فلم ہے جو بہت ہی برے طریقے سے فلاپ ہوئی تھی، یعنی کہ چند ایک فلمیں ان کی جو ہیں ان میں سے یہ ایک فلم ہے. آگے آ جائیں جناب، چکر باز فلم میں فلم آئی امپیریل اوڈین پہ، اور اس میں لکھا ہوا میرے ساتھیوں السلام علیکم، میں ہوں منوز ظریف، میں بڑا سادہ آدمی اصلی منوز ظریف ہوں. مجھے سونی اجدہ میں مہیوال بنا دیا، تو مجھے بنارسی ٹھگ بنا دیا، تو اس طرح کی کہانی لکھی ہوئی ہے انہوں نے. یہ چکر باز میں شاہد، سنگیتا
سائقہ ساکی منور ظریف شامل ہیں. اور یہاں پہ میں ایک چیز بڑی یادگار بتاتا چلوں, ہم نے آصف خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور میں نے جتنے بھی آج تک انٹرویو کیے ہیں کسی چیز کے اوپر کیونکہ میرے فیوریٹ اداکار ہیں, شروع سے ایک ہوتا ہے وہ بندے کا رومانس ہوتا ہے. تو جس وقت آصف خان صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے ایک فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہونے کے لیے, اس ٹائم وہ ایکشن ہیرو تھے, خوبصورت تھے, خوبرو تھے, اور ایکشن کا بیتاج بادشاہ کا ٹائٹل حاصل کر چکے تھے. انہوں نے یہ فلم کی پشتو فلموں میں ان کا سکہ چلنا شروع ہو گیا تھا. انہوں نے فلم کی چکر باز اور فلم کے ہدایت کار آئے کہ میں نے پتہ نہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹی کی کیا تھا, تو انہوں نے اس کو فری میں کام دیا تھا. اور فری میں کام کرنے کے باوجود جس وقت انہوں نے منور ظریف سے ایکشن ہیرو ہونے کے باوجود موقع کھائے تھے, مار کھائی تھی, ان کو آگے سے مارنے کا موقع بالکل نہیں ملا تھا. اور کامیڈی سا سین تھا, وہ تمسخر بقول ان کے اڑایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میں نے ایک بندے کی فلم سائن کی, لیکن اس نے مجھے جو رول دیا, جو میرے ساتھ جو کیا, وہ کوئی اور ہوتا تو کبھی برداشت نہ کرتا. لیکن آصف خان صاحب کی یہ بات سن کے مجھے یقین کریں گے مجھے بڑا دکھ ہوتا. ابھی وہ پڑھا ہوگا, انہوں نے فلم کا نام نہیں بتایا تھا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اتفاق دیکھیں کہ یہاں پہ شاہد صاحب کا نام ہے, سنگیتا سائقہ ساکی منور ظریف صاحب کا نام سب کا لکھا ہوا ہے, لیکن آصف خان صاحب جنہوں نے مفت میں کام کیا تھا ان کا نام بھی نہیں ہے. شرافت فلم تیرے بھیگے بدن کی خوشبو شبستان سینما ہے, اس کے اوپر ہم نے وہ بھی کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, راجیش کھنہ کی فلم تھی, راجا رانی تھی غالباً, اس کے ساتھ ہم نے اس کا کمپیریزن کیا. تو وہاں وہ فلم پہلے آئی تھی, اور میرے حساب سے چور کا کردار جو راجیش کھنہ نے ندیم صاحب سے زیادہ اچھا کیا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح ندیم صاحب نے دہلیز میں زیادہ اچھا کام کیا, راجیش کھنہ صاحب نہیں کر سکے تھے اس طرح. بالکل اسی طرح جس طرح الگ الگ میں راجیش کھنہ اس طرح کام نہیں کر سکے تھے جس طرح انہوں نے وہ کون سی فلم آئی تھی پرویز ملک کی, کبھی خواہشوں نے لوٹا کبھی مہربانی تھی شاید. تو بالکل اس طرح جس میں ندیم صاحب نے زیادہ اچھا کام کیا تھا, راجیش کھنہ اس طرح نہیں کر سکے تھے. اور بالکل اس طرح جس طرح متھن نے اتنا اچھا کام نہیں کیا تھا پیار جھکتا نہیں میں, جس طرح ندیم صاحب نے آئینہ میں کیا تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ راجیش کھنہ صاحب نے جو راجا رانی تھی یہ فلم, یہ جتنا ایکٹیو ہو کے کام کیا تھا وہ ندیم صاحب اس طرح نہیں کر سکے. چور کا جس نے دکھایا تھا, ان کی ڈریسنگ بڑی زبردست تھی, ان کا سارا کچھ بڑا زبردست. اور بڑی بات تھی ان کا ایک مخصوص سٹائل تھا راجیش کھنہ صاحب کا. تو اس میں ان کا ایک ڈائلاگ بھی تھا جو وہ بولتے ہیں, زندگی بڑی کتی چیز ہے رے, یوں کر کے وہ بولتے ہیں. تو وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. آپ میری رائے سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں, لیکن آپ دونوں فلمیں ایک ہی نشست میں بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو فرق واضح معلوم ہوگا. اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب. حقیقت فلم ہے جناب, پھر اگین وحید مراد. حقیقت میں موتی محل پرائی کہانی ہے, باپ کی کہانی ہے, بیٹے کی کہانی ہے ماں کی. محمد علی, وحید مراد, دیبا, بابرہ شریف اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. تو یہ فلم بھی آئی تھی. آگے ایک اور ملٹی سٹار کاسٹ فلم میرے ذہن میں یہ تھا کہ شمع جو تھی وہ اس سن میں نہیں آئی تھی جس سن میں پھول میرے گلشن کا آئی تھی, لیکن یہاں پہ حقیقت اب پتہ چلی ہے کہ شمع جو تھی وہ دونوں, شمع اور پھول میرے گلشن کا دونوں 74 میں آئی تھی. شمع فلم میں محمد علی, وحید مراد, تینوں تھے, اور بابرہ شریف, زیبا اور دیبا جنہوں نے ٹائٹل رول کیا تھا شمع کا وہ تھے. اور اس کے گانے بڑے پاپولر ہوئے تھے, انڈیا میں نقل کیے گئے. کسی مہربان نے آ کے میری زندگی سجا دی, میری سانولی سلونی محبوبہ, وہ بھی ایک تھا. نہ گھر وہ ان پہ ہوا تھا, نہ گھر سے نکلنا یوں زلفیں بکھیرے, ندیم صاحب پہ ہوا تھا. میری سانولی سلونی ہوا تھا وحید مراد صاحب پہ. ریالٹو سینما تھا جناب. جتنی بڑی یہ ویسے ملٹی سٹار کاسٹ کی فلم تھی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید شبستان یا گلستان پہ آئی ہوگی, لیکن یہ ریالٹو سینما پہ آئی تھی. اچھا آگے دیکھیں جی, لمبے ہاتھ قانون دے, نوولٹی سینما ہے. عید کے دن ایس اے بخاری صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. پاکستان کی پہلی فلم جو باپ اپنی پہلی پنجابی فلم جو باپ اپنی بیٹی, بھائی اپنی بہن اور بیوی خامد کے ساتھ دیکھ سکتی ہے. عوامی اداکار سدھیر فن کی بلندیوں پر, لمبے ہاتھ قانون دے ناولٹی سینما پر آئی. اگلی فلم ہے جناب 10 نمبری. اقبال حسن بطور اس میں تھے, اقبال حسن, آسیہ, افضل خان, عشرت چودھری, مصطفیٰ قریشی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. ایک اور اگلی فلم ہے جادو, نشاط سینما پر آئی, اور اس کے ڈائریکٹر تھے اقبال کشمیری صاحب. ممتاز, شاہد, دیب رنگیلا اور سدھیر تھے. میرا یہ جادو فلم کا گانا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں, میرا تن من ڈگمن ڈول گیا, وہ تو اس کا شاید کیا ہے, ناگمنی کا میرے خیال میں نہیں, یا اسی کا میرا تن من ڈگمن ڈول گیا. خیر یہ لمبے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھی 1974 کی فلمیں. کچھ فلمیں جیسے رانو ہے اور دو تین فلموں کے میں نے ریکارڈ میں اور بھی نام دیکھے ہیں, لیکن سینما پہ اس کے اشتہارات نظر نہیں آئے.
اگر مجھے وہ 75 میں جا کے نظر آئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راولپنڈی میں کچھ فلمیں ہو سکتا ہے لیٹ تاخیر سے آئی ہوں, بالکل اسی طرح جس طرح پنجابی فلمیں کراچی میں تاخیر سے آتی تھی, تو کراچی میں ہو سکتا ہے یا لاہور میں یہ فلمیں لگی ہوں گی, کچھ فلمیں جن کے نام میں مس کر گیا ہوں, آگے جا کے اس کو کور کر لیں گے. اور اگر ہمیں دیکھیں گے, اگر ہمیں 74 کے کراچی کے اخبار ملے تو وہاں سے ہم دیکھ لیں گے اس کو کرنے کا. تو 74 کا ناظرین آپ کو کیسا لگا پروگرام؟ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں 74. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. لوگ بڑے کمنٹس آپ لوگ دے رہے ہیں, مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور خود بھی مجھے فیل ہوتا ہے. حالانکہ یہ فلم میں نے اس زمانے میں نہیں دیکھی, لیکن اس ٹائم کیا کیا ہوا ہوگا, کیسے کیسے ہوا ہوگا, وہ کافی پوری فلم چلتی ہے کہ ہمارے بزرگ اس ٹائم دفتر جاتے ہوں گے, جو زندہ تھے وہ کیا کیا کرتے ہوں گے, اور اس طرح کی چیزیں. اس طرح کی فلم مجھے آتی ہیں, پتہ نہیں آپ کو آتی ہیں نہیں آتی. اگر آتی ہیں تو کمنٹس لازمی کریے گا. ابھی تک کے لیے اتنی, آگے انشاءاللہ 75 میں جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.